میں نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، فرمایا تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، لا تہویٰ انفسکم مستکبرتم، جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا تو پھر تم تکبر کرتے ہو، تمہارے نفس پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تمہاری خواہش کے وہ چیز خلاف ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ تم اس سے تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ ان میں سے انبیاء کو جھٹلاتا ہے، معاذ اللہ، ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کو، اور دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ان کو شہید کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کامل، اکمل اور مکمل ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں میں معاذ اللہ نہ ظاہری طور پر کوئی نقص ہوتا ہے نہ باطنی طور پر نقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے، ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ان میں نبی آتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، قد و قامت دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پر وجی چہرے دیتا ہے، کامل تعلیمات دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی، نبی کوئی خطا کرتے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، نبی معصوم ہیں، عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نقص رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے۔ آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے، آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بات میں کمزوری رہ جائے گی، عام آدمی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی، نقص کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ قباحت پیدا ہو، نقص پیدا ہو۔ انسان دور ہٹے، انہیں اللہ تعالیٰ ظاہری، باطنی، معنوی حسن دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، کیوں نہیں لوگ مانتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور میرے بھائی 1.5 دن میں بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ہف جاتا ہے، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، درد مند ہے، سونا ہے، نہیں ماننے لوگ، کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، جو یہ ان کے نفس کی اور باطنی جو خواہشات ہیں ان کے مخالف ہیں، نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، راحت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن آپ ان کے مطالبات دیکھیں کس قدر تکلیف دی۔ کبھی کہتے تھے نہیں مانتے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، کبھی وہ کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے، کبھی وہ پانی کا مطالبہ کرتے اور کہتے 12 چشمے الگ الگ چاہیے، کبھی وہ من و سلوہ کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے من و سلوہ تو آتا ہے پر یہ ایک جیسا کھانا ہے، ہمیں تو الگ الگ چاہیے، وہ اجناس چاہیے جو زمین سے اگنی ہے۔ حضرت موسیٰ خوبصورت تھے، نورانی تھے، پروجی تھے، اور کمال یہ ہے کہ رب کے اتنے پیارے ہیں جن سے رب کلام فرماتا ہے، لیکن قوم ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ فقط اتنی بات ہے کہ وہ تعلیمات وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، اور ذرا سا انہیں موقع ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جناب کلیم واپس آئے تو پھر طرح طرح کی ہیلے بازیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے نا ساری دنیا میں، دنیا جانتی ہے نا کتنے سونے تھے، تو کیا اتنا خوبصورت آدمی بھی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا اتنا حسین آدمی بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا اس قدر شخص جو ظاہری باطنی طور پر نورانی ہو، اس شخص پر بھی الزامات دھر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بھی، اور جناب عیسیٰ جن کو اللہ نے کھلے معجزات دیے، کوئی ضرورت تھی کسی اور چیز کی؟ جو بچہ پنگوڑے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کھلے معجزات اور وہ بھی پنگوڑے میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے تعلیمات وہ تھیں کہ جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف تھی، لہذا نفس کی خواہش، وہ جو ایک جگہ پہ قرآن مجید نے کہا نا کچھ لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، وہ چونکہ خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھیں،
नतीजा उसका यह निकला कि इन लोगों ने पैगंबरों, रसूलों, अंबिया, अल्लाह के महबूब बंदों को जुटला दिया, यहां तक कि कत्ल कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे लोगों पर आरे चला दी, शहादतें हो गई अंबिया की। वजह क्या थी? नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ तालीमात थी अंबिया की, नहीं तस्लीम किया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के न सारे मोजज़ात इन लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे, और एक दूसरे के सामने बैठ के हुजूर की तारीफें करते थे कि मेरा भतीजा है, उसने कभी झूठ बोला हो, है कभी अमानत में खयानत की हो, है कभी उसके अंदर कोई नक्श देखा हो। वो तारीफें, वो खूबसूरतियाँ, वो रानाइयाँ। लेकिन जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, अब वो जो ख्वाहिशात नफसानियाँ थी ना, वो जो बातन के अंदर ख्वाहिशात मचलती थी, मैं सरदार हूँ, मेरे ढेर सारे गुलाब होने चाहिए, मैं किसी को अपना दामाद कबूल नहीं करता, लिहाजा बेटी को जिंदा दफन करूंगा, मैं ये कैसे कबूल कर लूं कि गरीब आदमी मेरे बराबर में आके बैठ जाए, बरादरी की ऊंच नीच कैसे छोड़ दूं। कल तक कह रहे थे आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप हसीन हैं, आप बावकार हैं, हर चीज बयान कर रहे थे, और जैसे ही कहा हुजूर ने कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, जब मानने की बारी आती है ना, मानने की, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है, और करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने, ऊंची पहाड़ी थी, इस तरह कोई आदमी यहाँ दीवार पे ऊपर खड़ा हो जाता है तो आप तो उस तरफ नहीं देख रहे, वो उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। ऊंची पहाड़ी पर हुजूर खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ी के उस पार दुश्मन है और वो तैयारी करके आ चुका है, तुम पर हमला आवर हो जाएगा, क्या मेरी बात मान लोगे? देखा नहीं तुमने, मैं कह रहा हूं दुश्मन है, तस्लीम करोगे? सारे मक्के के लोग जमा थे, कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे, आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं, आपकी जुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं। ये खास पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में अर्ज करना है आप भाई, मैं अगर कहूं कि उस तरफ दुश्मन आ गया है, तुमने नहीं देखा, मेरी जुबान पर एतबार करते हो? या रसूलल्लाह आप सादिक और अमीन है, आपने कभी झूठ बोला नहीं, खयानत की नहीं, 100% यकीन है, मान लेंगे? ये बात मानने को तैयार हैं, ये बात तस्लीम करने को तैयार हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। तो हुजूर ने फरमाया, जिस जुबान से तुम ये मानने को तैयार हो ना कि उस तरफ दुश्मन खड़ा है, हमला कर देगा, उस जुबान से ये भी मान जाओ कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल बन के आया हूं। आप मेरी बात को समझे। थोड़ी देर पहले यक वक्त कह रहे हैं बिल्कुल आप जो कहते हैं हक और सच है, और अब जब कहा मैं रसूल हूं मान जाओ, तो माज़ अल्लाह ताला अबू लहब कहने लगा आपके हाथ टूट जाएं, आपने हमें इस काम के लिए बुलाया था। तरह तरह की बोलियां बोलने लगे। जब मुफादात पर चोट लगती है, जब ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ना पड़ता है, जब जरा अपनी तबीयत पर कुछ चीजें बोझ बनती हैं। मेरे अस्हाब किबला आलम फरमाया करते थे, हमारे दुश्मन जब हम पर तनकीद करते हैं तो कई बातें गलत भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक भी होती हैं। बजाय इसके कि हम उसी वक्त उठ के कबूल करें, तस्लीम करें कि जनाब ये बात जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक है, मैं खुले दिल से इसको कबूल करता हूं, इतनी जुर्रत कौन करे, इतनी हिम्मत का मुजाहरा कौन करे? वो चीजें जो हमारे नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ होती हैं हम कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन जो मिजाज दीन हमें अता करता है, वो दीन हमें ये अता करता है कि जब तुम ये देखो ना कि बात जो हो रही है वो बात ठीक है, अगरचे मेरे मुफादात के भी खिलाफ है, अगरचे मेरे नफ्स की ख्वाहिश के भी खिलाफ है, अगरचे मेरी सरदारी के भी खिलाफ, हो सकता है मेरा माली नुकसान भी, लेकिन चूंकि ठीक है लिहाजा मुझे कबूल कर लेनी चाहिए। ये जुर्रत पैदा करें अपने दिल के अंदर, ये ताकत पैदा करें। ये आज का पैगाम है। आप देखिए हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मसला बयान किया, तो जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मसले में औरतों के महर के मुतलका, जो हक महर होता है खातून का, उसके मुतलका जनाब उमर ने कोई मसला बयान किया। तो आप जुमा पढ़ा के बाहर निकले तो एक खातून खड़ी थी दरवाजे पर, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन हद हो गई है, आप औरतों को महर लेने पर पाबंदी लगा रहे हैं, इतना लेना इतना ना लेना, और अल्लाह रसूल ने खुली इजाजत दी है जितना मर्जी ले लें। उस खातून ने दलाइल पेश किए। अब अमीरुल मोमिनीन के सामने एक तो है कि आम मर्द के सामने औरत बात करे तो लोग कबूल नहीं करते, और 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और जिसके बारे में मारूफ है कि उनका दुर्रा हर वक्त चलता है, उस खातून ने जनाब उमर से कहा कि जनाब मसला यूं है, आपने यूं बयान किया है। अब इर्द गिर्द लोग खड़े थे, किसी ने ये नहीं कहा गुस्ताख माज़अल्लाह तू क्या कह रही है, अमीरुल मोमिनीन के सामने कलाम करती है। बात हक थी, किसी ने जुर्रत नहीं की। एक शख्स हज़रत उमर से कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तबसरा करें। फरमाने लगे बोलना क्या है, एक मर्द ने खता की है और एक औरत ही कह रही है, इसकी बात दुरुस्त है, मैं खुले दिल से कबूल करता हूं। नफ्स पर घर से चोट लगती है, उसे कबूल करें। क्यों हक के मामले में हजरत साहब बंदे बड़े अच्छे हैं,
किबला बड़े नफीस आदमी, और जनाब उनकी तबीयत बड़ी अच्छी है, तो फिर आप कबूल कर लें उनकी बात को। कहते हैं आप दुआ करें मेरे लिए, मैं कबूल कर लूँ, आप दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ। वो खुदा के बंदे जिसे तू ठीक समझ रहा है उसकी बात को कबूल कर, उस बात का कायल हो जा, उस पर अमल कर। हमारे मिजाजों में वो जो नफसानी ख्वाहिशात का गलबा है आज भी पूरी तरह वो हमें अपनी लपेट में लिए हुए, हम समझने को तैयार नहीं होते। हक हक होता है, और जब हक वाज़े हो जाए फिर नफसानी ख्वाहिशात को ना देखो। नफ्स एक बच्चे की तरह है, इसकी एक बात मानोगे दूसरी ख्वाहिश करेगा, दूसरी बात मानोगे तीसरी ख्वाहिश करेगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तालीम उम्मत के लिए, सिर्फ हमें समझाने के लिए, वरना तो मासूम अनिल खता है। महबूब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे उस ख्वाहिश से बचाना जो एक और ख्वाहिश में मुब्तला कर दे, उस ख्वाहिश से बचाना जो ख्वाहिशात के दरवाजे खोल। हम अपने नफ्स को लेकर दीन के मुकाबले में खड़े हो गए। मेरी बरादरी कहती है कि शादी में ढोल बजेगा, तमाशा होगा, और अल्लाह रसूल कहते हैं कि उसमें शरीयत का बोलबाला होगा, पता चलेगा जीतता कौन है। मेरी औलाद कहती है कि इस रास्ते जाना है, रब रसूल फरमाते हैं इस राह पे जाना है। नफ्स की ख्वाहिश और है, अल्लाह रसूल का हुक्म और है, हम उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं होते। माफी मांगनी पड़ गई है एक बंदे से। हमारी जो बनाई हुई कबीले और बरादरियों में ऊंच नीच है उसके हिसाब से हम बड़े कबीले से हैं, वो छोटी कबीले से हमने जो बनाई है, वरना तो कबीले फकत तारुफ के लिए होते। माजरत करनी पड़ गई है, लेकिन कमाल है हमारे मिजाज में वो पैदा हो। अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए थोड़ी देर अपने नफ्स को कुचले, मुमकिन है ऐसा हो? करते नहीं ऐसा, मिजाज नहीं बनाया। हमारे नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक अगर चले फिर सारा, आप यकीन करें लोग उस्तादों के पास जाके इज्जतें और प्रोटोकॉल ढूंढते हैं, पीरों के पास जाके इज्जतें और प्रोटोकॉल ढूंढते हैं। ऐसी जगहों पे जहां प्रोटोकॉल देने की बारी थी वहां भी लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। दीनी कामों में अगर 4 लोग एक जगह पे इकट्ठे किए जाते हैं ना, यहाँ दीनी काम कर लो, तो वहां झगड़ा शुरू हो जाता है। दीनी काम तो करना है पर आगे कौन लगेगा, दीनी काम तो करना है पर उसमें सरबराही किसको मिलेगी, दीनी काम तो करना है उसमें नाम किसका होगा, उसमें बड़ा कद किसका शुमार किया जाए। इस तरह कौमें आगे बढ़ती हैं। अहले हक किस तरह होते हैं, सबसे आगे अपने नफ्स को रखा जाए और फिर इंसान का इनकलाब आ जाए, ये कैसे मुमकिन है। हजरत अबू ज़र गिफारी, मैं कुर्बान उस शख्स पर, सैयदना अबू ज़र गिफारी इस उम्मत के दरवेश फकीर, ऐसा शख्स जिसके बारे में महबूब ने फरमाया ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे मेरे अबू ज़र से सच्चा बंदा कोई नहीं। इतना बड़ा आदमी जिंदगी फक्र फाके में गुजार दी, अपने मिजाज पर तारी कर ली चीजें कि बस वो सादगी जो हमें हमारे रसूल ने सिखाई है उसी में रहना है। हज़रत अबू ज़र गिफारी गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नहवे कलाम थे। हज़रत बिलाल ने अपने आप को समझा लिया था कि मैं दरवाज़े रसूल का गदा हूँ। कुछ लोग ना गुलाम बेदाम होते हैं, बेदाम। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों का प्रोटोकॉल होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू दे रहे होते हैं, खिदमतें कर रहे होते हैं। मैं आपको सही मानों में बताऊं तो असल हकदार वो होते हैं लोग, असल ड्यूटियां उन लोगों की होती हैं। हज़रत बिलाल हबशी ने तय कर लिया था कि मैंने नौकरी करनी और तवज्जो से करनी है। और मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैंने बड़े कैमरे देखे अपनी ज़िंदगी में, मैंने बड़ा कुछ देखा थोड़े वक्त में। मैं आपसे अर्ज़ करूं, वो बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी होती है जिसमें इंसान थोड़ा पीछे बैठा हुआ होता है, जिसमें ना बहुत सारे काम हैं। मैं थोड़े दिन पहले एक जगह जमात कराने के लिए खड़ा हुआ, एक साहब ने जमात की वीडियो बनानी शुरू कर दी, बाद में मुझे दोस्त बताने लगे, वो खुदा के बंदे, इबादत तकरीर में कभी रोना आ जाता था, दुआ में रोना आ जाता था, मैंने जब्त करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया। लोग आंसू बेचने लग जाते, पीर साहब रो पड़े। पीर साहब किस बात पे रोए? ओ खुदा के बंदो, पीर को माफी ले लेने दो अल्लाह रसूल से, अपने लिए अपने संगियों के लिए अल्लाह के हुजूर इसे आंसू बहाने दो। कोई चीज तो कैमरे से बाहर रहे, कुछ चीज तो। क्या खूबसूरत लफ्ज है मौला अली शेर खुदा के, फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो से सबूत न पुछो मैथों, पलाए नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल बर जाने गैर न जाने कोई, मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न टोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही होई। ये तो उसका फैसला है, हमारे लिए मकाम शुक्र है, हर मकाम पर शुक्र गुजार हैं, आजिज़ी करते हैं। लेकिन जो मुआशरे का माहौल बन गया, यानी एक बंदे से भी आप बगैर कैमरे के मुलाकात ही नहीं कर सकते। वो ज़ियारत करने आता है और वो साथ कहता है 30 सेकंड का मैंने क्लिप भी बनाना है, तो ज़ियारत हो गई, खत्म हो गई बात। ये कौन सी ज़ियारत है जो तूने कैद भी करनी है साथ? खुदा का खौफ करें, क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब
حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا اپنی زندگی میں سادگی، پیچھے پیچھے رہنا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے۔ کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں میں نے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان کے اعلان کیے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے، پھر بھی پیچھے نکل جاتے ہیں۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے طے کر لیا تھا۔ ایک دن کسی بات میں ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف، رائے کے اختلاف کو کبھی مخالفت نہ بنائے، اپنوں سے اختلاف ہو تو اختلاف رائے رکھے، رائے دے، حکم کبھی نہ دے۔ ہمارے یہاں لوگ حکم دیتے ہیں، رائے نہیں دیتے، بعد میں ادھر ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، دسو جی میری منی نہیں، وہ بھی تیرے سے مشورہ لیا تھا، قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی غلام ہے، جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے، تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا، او حبشن کے بیٹے، تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے، لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے، سچ اپنے بارے میں بولنا، تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، اپنے بارے میں بول، صرف تو دوسروں کے لیے بولے، او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا۔ سچ بولنے کی بھی حکمت ہے، سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ۔ سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو۔ تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے، یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے بات سچی تھی۔ حضرت بلال کو تکلیف ہوئی، کونے میں بیٹھ کے روئے، اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا، محبوب نے منبر سجایا۔ حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے، بائی نیم نہیں، نامزد کر کے نہیں، اوورال بات کر دیتے، سمجھنے والے سمجھ جاتے۔ حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی، ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے، معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے، مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے۔ کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے، جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا۔ اتنی بڑی نفس پرستی، تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا۔ مجمع میں معافی مانگنا، اعتراف کرنا، حق کو قبول کرنا، اپنے نفس کو ذبح کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے، چمکتا دمکتا چہرہ، قبولیت حق کا جذبہ، اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ۔ جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے، رو کے کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر رکھ میرے سینے پہ، میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہمارا نفس کی خواہش بچی، رشتے نہیں بچے، ہمارے نفس کی خواہش بچی، تعلقات نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، ہمارے اپنے نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، مال جمع ہوا، دیانتداری نہیں بچی، وعدوں کی پابندی نہیں بچی، تجوریاں بھر گئیں، روحیں اجڑ گئیں، بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال، کاریں کوٹھیاں بنگلے بن گئے، باطن اجڑ گیا، اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی۔ نفس کے سامنے اگر انبیاء کی بھی تعلیمات آئیں، لوگوں نے تکبر کیا، قتل تک کر دیا نبیوں کو، لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے۔ خدا را واپس آ جاؤ، خدا را۔ وقت آیا، یہ وقت بدلتا رہا، یہ دور تبدیل ہوتا رہا، لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرا،
ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتہ نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے۔ جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا۔ سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بس تھوڑے معاملات ہیں، اور سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا، ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے، حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ اندھے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسا نہ ملے گا،
مجھے خبر ہے اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے، پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلایا، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے۔ ہور کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں اور شامل۔ خدا را، کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو، سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا۔ اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے، لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا، نفس کی خواہشیں نظر آئیں، جائیدادیں نظر آئیں، لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے۔ دو چار باتیں میری ضرور لے کے جانا، یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا۔ دیکھو، آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ غور کرو، آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو ضد آپ نے لگا لیا وہ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے، یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر؟ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو، اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو، زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے، دل تازہ رہے، طبیعت تازہ رہے، دین بچا رہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی، بالآخر رشتہ ہی ہارا، دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے، سارا کچھ ختم کر لیا۔ اپنی مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری۔ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر گئے، بہت پریشان تھا، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا، تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو۔ تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان حق پہ ہو کے اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا۔ یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان، اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے ہیں دربار دمشق میں، وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وفاداری، وہ ان کی بات میں صداقت، کانپ گئی ہر چیز دربار کی۔ اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے، مسافر بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے، تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے، تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں، اپنے اپنے رویے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے۔ اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملک کی ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے، ہم تیار نہیں۔ کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں۔ الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا، کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر خواہشات تھوڑی ہوں، اللہ کی رضا پر چلنے کا جذبہ زیادہ ہو تو میرے عزیز زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول
نہیں کر سکے. پوری امت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں خواہشات کا ہے. 2 قدم پیچھے ہٹیں خواہشوں کے لیے, 4 قدم آگے بڑھیں دین کے لیے. 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں, 4 قدم آگے بڑھیں ملک کے لیے, ملت کے لیے. 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں, 4 قدم آگے بڑھیں نظریے کے لیے اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے. آج میں آپ سے گزارش کروں گا, اگر انام بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی, اگر نام بناؤ گے تو کام نہیں ہوگا. فاضل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو, ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے, بے ادب کرتی ہے, دیکھو یہ گستاخ بناتی ہے معاذ اللہ. بڑی جگہ انسان زیادتیوں پہ, آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلاں بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے. میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے, جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے, اہل بیت کی مخالفت, جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے, تو نیک آدمی کس کھاتے میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں, انہیں برا بھی کہتے ہیں, پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان پر اللہ کا فضل ہے, اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کھڑی ہو گئیں. تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے, ہم نے امام علی مقام سے فیض لینا ہے, امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے. سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو, ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ. زندگی وقار کے ساتھ گزرے گی, خودداری کے ساتھ گزرے گی.